کیوں بھائی؟ ایک آدمی ہے، کسی بلڈنگ میں آگ لگ گئی، دوڑا دوڑا گیا، ایک کو لایا، دو کو لایا، تین کو، 10-15 لوگوں کو لایا، اور پھر دیوار گر گئی یا کوئی لکڑی گر گئی، سر پہ لگ گئی، گر گیا، چوٹ آ گئی، اندر ہی رہ گیا اور مر گیا۔ اب اس کو آپ کیا ریوارڈ دیں گے؟ 1 منٹ کے لیے آپ اس کے لیے چپ ہوں گے؟ اس سے اس کا کیا؟ اس کو انعام کیا ملا؟ اس نے کتنوں کی جان بچائی، اپنی جان دے دی، کیا دنیا میں اس کو ریوارڈ ملا؟ نہیں۔ اس کا نام زندہ رہا، اس کا کیا؟ وہ تو ہے ہی نہیں۔ بھئی کسی انسان کو ریوارڈ تبھی سمجھ میں آتا ہے جب اس کو کانشیسلی جانتا ہے۔ کسی کو آپ دنیا کا نوبل پرائز دے دیے، اس کی میموری چلی گئی، بتائیے کوئی بھی آدمی انجوائے کرتا ہے اپنی میموری سے، اسی لیے بڑھاپے میں آدمی البم نکال کے بیٹھتا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اس کی میموری ہے جو اس کو خوشی دیتی، اس کی یادداشت ہے، اس کا کانشیس ریئلائزیشن ہے، وہ جان رہا ہے کہ ہاں میں، اگر اس نے بہت کچھ کیا اور بہت سارے اچیومنٹس اس کے ہیں اور بہت سارے انعامات اور پرسکار اس کو ملے، یادداشت اس کی ڈیلیٹ کر دیجئے، اس کی میموری ختم، میں کون ہوں وہی یاد ہے اس کو، یہ انعامات کس کو ملے نہیں معلوم اس کو، بتائیے اس کو کیا مزہ آئے گا اس میں؟ اور وہ خود ہے ہی نہیں اس کو کانشیسلی دیکھنے کے لیے، تو بتائیے کیا ملا اس کو؟ دنیا میں انعام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ سزا کا دیکھیے، ایک آدمی نے ایک آدمی کو مار ڈالا، قانون پورا چل کے سب ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ بہت برا آدمی تھا، اس کو پھانسی دے دو، دے دی اس کو پھانسی، مر گیا وہ بھی، یہ بھی گیا وہ بھی گیا۔ اب معلوم پڑا اس نے ایک کو نہیں مارا تھا، یہ سیریل کلر تھا، پچھلے جو مرڈرز ہوئے 15, 20, 50 یہ بھی اسی کے تھے۔ اب آپ نے سزا کتنے مرڈرز کی دی اس کو؟ ایک، اور باقی 14-15 اس کا کیا کریں گے؟ اب وہ تو گیا، بعد میں جو گناہ معلوم پڑے اس کی سزا آپ کس کو دیں گے؟ اس کے بچوں کو؟ یہ تو قانوناً غلط ہے، اس کا سزا کا کیا؟ دنیا میں نہ ریوارڈ پرفیکٹلی دیا جا سکتا ہے، نہ سزا یہاں پر کامیابی کے ساتھ پرفیکٹلی دی جا سکتی، دنیا وہ جگہ ہے ہی نہیں۔ دنیا میں تو انعام کی اور سزا کی شروعات ہو سکتی ہے، لیکن وہ مکمل سزا اور انعام کی جگہ نہیں ہے۔ ایک دوسری جگہ ہے جو مرنے کے بعد ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آخرت، بعد میں آنے والی دنیا، جو مرنے کے پار ہے، مرنے کے بعد ہے۔ اس زندگی کا نام آخرت ہے، اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ انسان جو کچھ، بہت سارے کہتے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے، سب غلط ہو رہا ہے، تو کئی لوگ اس غلط کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہے ہی نہیں، گاڈ ہی نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، اگر وہ ہوتا۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر اوپر والا ہوتا کوئی بنانے والا تو دنیا میں یہ سارا ظلم و ستم اور یہ برائیاں نہیں ہوتی۔ دنیا میں برائیاں ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو آزاد چھوڑا ہے، تو جو کرنا ہے کر، اچھا اگر چلے گا تو پھر تجھ کو اچھا بدلہ ملے گا، اور غلط جی کے آئے گا تجھ کو برا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی، اس آزادی کا نتیجہ یہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوت سے غافل ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ ان کو اس دن تک کے لیے ڈھیل دیے ہوئے ہے جس دن ان کی آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی گھبراہٹ کی وجہ سے۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن انسان کو اس کے کرم کا، اس کے اعمال کا، اس کی نیکیوں کا اچھا بدلہ اور اس کی برائیوں کی سزا اس کو ملنے والی، ایک دن آنے والا ہے۔ وہ دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد آ رہا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے جس کو اسلام میں یوم القیامہ کہا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى،
اور قیامت کی گھڑی قریب آتی جا رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کو چھپا کے رکھوں۔ کیوں؟ تاکہ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، تاکہ ہر ایک کو اس کے عمل، اس کے کام، اس کے کرتوت کے بدلے میں اس کا بدلہ ملے۔ بھئی اگر سب کے سامنے فرشتے ہوتے، جنت ہوتی، جہنم ہوتی، تو کون آدمی برا بنتا ہے؟ ایک آدمی جا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، دیکھتا ٹریفک پولیس نہیں ہے، سگنل توڑ کے نکل جاتا ہے، لیکن جاتے جاتے اچانک ٹریفک پولیس دکھتا ہے تو واپس پیچھے آتا ہے۔ کیوں؟ پکڑے گا۔ پولیس اگر سب کو دکھنے لگے تو کون آدمی غلط کام کرے گا؟ غلط کام کب کرتا ہے؟ جب پولیس دکھائی نہیں دیتی ہے۔ تو سارے فرشتے اگر دکھائی دیتے کہ انسان یہاں گناہ کیا، فرشتہ پکڑ کے لے گیا، کون آدمی گناہ کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو چھپا دیا، فرشتوں کو چھپا دیا، جنت کو چھپا دیا، جہنم کو چھپا دیا، سب چھپانے کے بعد انسان کو آزاد چھوڑ دیا، اور اس کے دل میں احساس رکھا بھلائی کا، برائی کا، اور اس کو اپنی طرف سے گائیڈنس دیا، رسول بھیجے، میسنجرز بھیجے، تاکہ اس کو بتائیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تاکہ دل میں اٹھنے والا جو جذبہ اس کا تھا کہ کیا صحیح کیا غلط ہے، وہ جو پیاس تھی، وہ جو طلب اس کے اندر تھی، رسولوں کا میسج جب اس کو ملے تو واقعی اس کو اپنے سوالات کا جواب مل جائے۔ ہاں، یہی چیز کی تلاش میں رہتا ہے، یہی سچائی ہے، یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اب انسان کی آزمائش، اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ بن دیکھے مانے۔ من خشی الرحمن بالغیب، اللہ نے کہا کہ ہاں وہ آدمی جو بن دیکھے اللہ سے ڈرنے والا ہو، بن دیکھے رحمان سے ڈرے۔ اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن نہ دکھائی دینے والے اللہ سے وہ ڈرے کہ کوئی مجھ کو دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن وہ مجھ سے حساب لے گا، میری پکڑ کرے گا۔ یہ انسان کی ریئلائزیشن، یہ احساس انسان کو اچھا بناتا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں جو بگاڑ کی وجہ ہیں۔ ایک، انسان آزاد ہے، اور دو، اس کو قدرت اللہ نے دی، وہ کچھ کر سکتا ہے۔ اگر انسان بالکل کچھ نہیں کر سکتا، بستر پر پیرالائسس کی طرح پڑا ہوتا، پیرالائز باڈی کی طرح سے، تو اس کو گناہ اور بھلائی اور نیکی کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کو کیپیسٹی دی ہے، لیکن کیپیسٹی دینے کے بعد بھی اللہ باندھ کے رکھتا، کچھ نہیں کر پاتا۔ اللہ نے اس کو آزاد چھوڑا۔ اس آزادی کا نتیجہ یہ کہ برائی ہوتی ہے۔ اب اسی آزادی کو اگر آدمی، اگر اس کا اندر سدھر جائے، اس کی سوچ صحیح ہو جائے، سارا معاملہ سوچ پر آ کے ٹک جاتا ہے۔ اگر اس کی سوچ صحیح ہو جائے تو پھر اب یہ اس آزادی کو صحیح استعمال کرے گا۔ وہی جو کسی کی جان لینے میں استعمال کر رہا ہے، کسی کی جان بچانے میں استعمال کرے گا، کسی کی عزت برباد کرنے میں استعمال کر رہا ہے، طاقت کو وہ عزت بچانے میں استعمال کرے گا۔ وہی انسان جو لوگوں کو دھوکہ دینے میں اپنی عقل مندی استعمال کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اپنی عقل مندی کو استعمال کرے گا۔ وہی آدمی جو زبان کو غلط کاموں میں لگا رہا ہے، گالی گلوچ اور جھوٹ اور دھوکہ دینے میں لگا رہا ہے، وہی انسان لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے میں اپنی زبان کو استعمال کرے گا۔ انسٹرومنٹ سیم ہے، استعمال کرنے والے کی نیت، اس کا مقصد، اس کی مینٹالٹی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ انسٹرومنٹ کیسا استعمال ہوگا۔ بھئی ایک ہی چاقو ہے، ایک آدمی بازار سے خریدتا ہے، کیوں؟ کسی کی جان لینا ہے، لیکن وہی چاقو استعمال ہو سکتا ہے بھائی کسی مہمان کو سیب اور نہ جانے کیا کچھ پھل کاٹ کے کھلانے میں۔ چاقو تو وہی ہے، لیکن وہ چاقو کسی کی جان لینے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور وہی چاقو لوگوں کو آرام پہنچانے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ وہی لاٹھی جو کسی کا سر پھوڑنے میں استعمال ہو سکتی ہے، کسی جنگلی جانور سے کسی کی جان بچانے میں بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ جب انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ لہذا اسلام یہ بتاتا ہے کہ اصل انسان کی سوچ ہے، یہ سوچ سدھر جائے تو سب کچھ صحیح ہوتا ہے۔ لیکن سوچ سدھارنے کے لیے کوئی بٹن انسان میں لگا نہیں ہے۔ جیسے آپ کا موبائل اگر غلط چل رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی بہت گڑبڑ کر رہا ہے، کیا کرو؟
रीसेट करो इसको। ऐसा कोई रीसेट बटन हमारे अंदर नहीं है। हमको खुद अपने आप को अच्छा बनाना है या खुद अपने आप को बुरा बनाना है। ये हमारी कॉन्शियस चॉइसेस होती हैं जो हमको अच्छा या बुरा बनाती है। भाई इंसान को अच्छा बुरा क्या बनाता है? उसकी चॉइस, वो क्या चुनता है। उसके सामने अच्छाई बुराई दोनों आती है। वो चाहे तो अच्छाई को चुने, चाहे तो बुराई को चुने। वो किस चीज को चुनता है, और ये चुनना उसके विल पावर पर डिपेंड करता है। उसको भटकाने वाली कई चीजें होती हैं। रिश्वत लेना है, गलत काम करने के लिए सामने कोई बैठा है रिश्वत देने के लिए, अब चॉइस है, चाहे तो ले चाहे तो नहीं ले। लेकिन रिश्वत उसको ललचा रही है। हरे हरे या गुलाबी गुलाबी नोट उसको दिखाई दे रहे हैं। अब वो चाह रहा है कि लूं या नहीं। उसका अगर विल पावर है, वो अपने आप को बना चुका है, वो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम नहीं बल्कि मालिक है। वो अपना मालिक खुद है, उसकी चाहतें उसका मालिक नहीं है। तो ऐसा आदमी जो खुद अपनी चाहतों का मालिक है, वो किसी और के आगे झुकता नहीं है। वो अपने इल्म का मान के चलता है, वो अपने इल्म की मान के चलता है। ऐसा आदमी कभी गलत नहीं जा सकता है। ऐसा आदमी कभी गलत नहीं जा सकता है। कि जो आदमी अपनी ख्वाहिश के पीछे चलने की बजाय उस इल्म के पीछे चले जो उसको बता रहा है सही क्या है गलत क्या है, अपनी ख्वाहिशों को गुलाम बना ले उस इल्म का, ये आदमी सही जा सकता है। अगर उल्टा हो जाए कि सब कुछ आदमी जान रहा है लेकिन फिर उसकी ख्वाहिशें, उसकी चाहतें, उसकी तमन्नाएं उसको घसीट के ले जा रही हैं, तो सब कुछ जानने के बावजूद भी ये इंसान गलत रास्ते पर जाएगा और उन चाहतों का गुलाम बन के समाज के लिए मुसीबत बन जाएगा। सारी बातों की जड़ ये है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा वक्त खत्म हो चुका है, और भी बहुत सारी बातें बयान करने की थी, लेकिन वक्त कभी किसी के लिए काफी नहीं होता है। बातें बताने के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो चीज है, असल बात हमने समझी, सारी बुराई की जड़ इंसान का अपनी आजादी को गलत इस्तेमाल करना है। और इंसान क्या करे क्या न करे, ये इंसान खुद से मालूम नहीं कर सकता है। उसके पैदा करने वाले ने उसकी भलाई और उसकी बुराई उसको बता दी है। उसकी मानने में उसकी नजात, उसकी कामयाबी है। और दुनिया की जिंदगी 4 दिन की है। आज इंसान है, कल नहीं है। इस जिंदगी के लिए सारी मेहनत आदमी करे, और मरने के बाद जो जिंदगी है उसके बारे में बेफिक्र इंसान हो जाए, तो वो इस दुनिया को भी बिगाड़ेगा और मरने के बाद की जिंदगी को भी बर्बाद करेगा। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो 2 बातें याद रखे, उसको पैदा करने वाला, उसका पैदा करने वाला कौन है, और 2 ये कि मरने के बाद पलट के उसको कहाँ जाना है। ये 2 चीजें अगर याद रखे कि मेरा मालिक हर वक्त मुझको देख रहा है, और मरने के बाद उसके सामने जाकर, उसके पास जाकर मुझको अपनी जिंदगी का जवाब देना है, फिर या तो मुझको वो इनाम देगा या सजा देगा। अगर ये 2 बातें याद रखे कि जिंदगी खत्म होने वाली है, पलट के उसके पास जाना है, और वो मेरा मालिक है, आज भी मुझको देख रहा है और कल मेरे साथ अच्छा बुरा मामला करेगा, अगर ये बात याद रख के चले, तो उसको पुलिस की भी जरूरत नहीं। बगैर पुलिस के वो आदमी सही चल सकता है। वो वहां भी सही चल सकता है जहां उसको कोई पकड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो जान रहा है यहाँ भी मुझको, अगरचे मुझको पुलिस नहीं देख रही है, यहाँ मुझको लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन मुझको अल्लाह देख रहा है। अगर वो अल्लाह के डर से जीने वाला बन जाए, ये आदमी दुनिया में सही चलने वाला बनेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे इस इज्तिमा को, हमारे जमा होने को कबूल फरमाएं। इसमें जो भी हमारे भाई आए हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हमारे हमवतन भाई हों, अल्लाह ताला सबके आने को कबूल फरमाए, हम सबकी हिदायत का जरिया बनाए, और हमारी अपनी जिंदगियों को, इस मजलिस को बनाने वाली बनाएं, और हमारे मुल्क की और इंसानियत की तरक्की का जरिया इस प्रोग्राम को बनाएं। जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम में जिस तरह की भी मदद की, जो भी कोशिशें की, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी तमाम कोशिशों को कबूल फरमाएं, और मज़ीद इस तरह की कोशिशें करने की उनको तौफीक अता फरमाएं। दुनिया और आखिरत में बेहतर बदला अल्लाह ताला उन सबको, दुनिया में भी और आखिरत में भी बेहतर बदला अल्लाह ताला उनको अता फरमाएं। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं शेख अबू जैद जमीर इंजीनियर पूना साहब का, और ये उनके व्याख्यान के बाद आधे घंटे का सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर सेशन है।
اس میں آپ لوگوں نے جو سوال پوچھے ہیں وہ